انسان 5 سال جدوجہد کرتا ہے اپنی حلقوں میں بھاگ دوڑ کے، لوگوں کو ملا کے، ووٹ بینک ڈیولپ کر کے، 5 سال میں وہ آج آپ 5 دنوں میں کر سکتے ہیں، کیونکہ ماحول بدل چکا ہے، لوگ آپ کے منتظر ہوں گے۔ اس ٹائم کو آپ نے کسی نے ضائع نہیں کرنا، ایسا ٹائم آئے گا نہیں، کوئی بھی ٹائم دیر تک رہتا نہیں ہے۔ یہ آپ کے پاس 3 ہفتے، 6 ہفتے، زیادہ سے زیادہ 2 مہینے، ان 1 مہینے کو آپ صحیح معنی میں آپ پبلک کے پاس پہنچ جائیں۔ آپ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ لوگ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ سارے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آپ کوئی دروازے کے اوپر کھٹکھٹائیں گے، وہ آپ سے دوسری جماعتوں کے بھی ہوں گے، ووٹ کسی کو دے، آپ کو بڑی عزت سے ملیں گے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ہوا کیا ملک میں۔ جو لوگ قوم آج آپ کے ساتھ کھڑی ہے 2 وجہ سے کھڑی ہے۔ ساری قوم کو پتا چل گیا کہ امریکہ نے سازش کر کے گورنمنٹ کرائی ہے، اور یہاں سے میر جعفر تھے، انہوں نے مل کے سازش ہوئی ہے، سب کو پتا ہے۔ وہ مریم کہتی پھر اس نے کہا کہ جی وہ مراسلہ جھوٹ ہے۔ وہ جو جھوٹ پہ ہی اپنی ساری پالیٹکس شروع کرے کہ جی میری لنڈن تو چھوڑے، پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں ہے جبکہ اربوں کی پراپرٹی دونوں طرف ہے، اس نے اس کے بعد جھوٹ ہی بولنے ہیں۔ مراسلہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں، جس میں سب آرمی چیف، ہماری ساری قیادت، اس کے اندر پہلے اپروو ہوا، اور شہباز شریف نے جو میٹنگ بلائی اس نے بھی اپروو کیا کہ مراسلہ کے اندر جو چیزیں میں نے کہی وہ ساری سچ تھی۔ تو وہ کل کہہ رہی ہے کہ وہ جھوٹ ہے۔ تو سازش کے تحت گورنمنٹ گرائی گئی، امریکی سازش۔ اور دوسرا جو لوگوں کو دوسرا غصہ ہے، ایک غداری یہ ہوئی جنہوں نے سب نے مل کے کیا، اور دوسری غداری یہ ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے مجرم، کرمنلز، چور، ڈاکوں کو اوپر لا کے بٹھا دیا۔ یہ انہوں نے ملک کی توہین کی ہے۔ اس سے زیادہ قوم کی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ ملک کے چور اور چکے جو 30 سال سے لوٹ رہے تھے ملک کو، ان مجرم، ضمانت پہ لوگ، ان ساروں کو انہوں نے ملک کے اوپر بٹھا دیا ہے۔ یہ ہے اصل توہین ملک کی، جس کی وجہ سے دگنا غصہ ہے لوگوں کو۔ اس لیے جب آپ پبلک میں جائیں گے، کبھی بھی پبلک آپ کو اس طرح کی پذیرائی نہیں دے گی جو آج آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس ٹائم کو ضائع نہیں کرنا آپ نے۔ آپ ایک دن ضائع کریں گے، اپنا نقصان کریں گے۔ آپ آج اپنے دن، آپ اگر لوگوں کے اندر نہیں ہیں، اپنی پبلک میں نہیں ہیں، آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اس وقت لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ نارملی پولیٹیشین جا کے لوگوں کے گھر اور کہتا ہے اپنا ووٹ بینک تیار کرتا ہے، آج لوگ آپ کی انتظار کر رہے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، جو لوگوں نے 30 40 سال ووٹ دیتے رہے دوسری پارٹیز کو، وہ آج آپ کی انتظار کر رہے ہیں۔ کبھی آپ کو ایسا ماحول نہیں ملے گا، اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ ٹائم سب کچھ ہے، ٹائمنگ زندگی میں سب کچھ ہے۔ جو ٹائم کو صحیح معنی میں صحیح ٹائم پہ استعمال کرتا ہے، انسان وہی اوپر جاتا ہے۔ 24 گھنٹے سب کے پاس ہے۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو 24 گھنٹوں کو صحیح استعمال کر لیتا ہے۔ یہ جو 24 گھنٹے اب آپ کے پاس ہیں دن میں، اس سے اس طرح کا وقت آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں، اس کو ضائع نہ کریں۔ آپ اپنا نقصان کریں گے، ہمارا بھی نقصان کریں گے۔ نقصان اس طرح کریں گے کہ جو اگلی الیکشن ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی الیکشن نہیں آئی ہوگی۔ ایک 70 میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک طوفان آیا تھا بھٹو کا، یہ اس سے ڈبل طوفان آ رہا ہے۔ اور یہ جو محنت کرے گا اس کو تو میں کوالیفائی کرتا ہوں، آپ نے بہت بڑا امتحان پاس کر دیا ہے، یعنی آپ کو پرائرٹی دی جائے گی ٹکٹ دینے میں۔ لیکن اگر آپ نے کچھ بھی نہ کیا تو پھر میں نظر ثانی کروں گا، کیونکہ آپ نے ابھی بات کی، آج تک بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ میں نے سب لیٹ کیا ہوا تھا، لوگ ٹکٹس لوگ دیا کرتے تھے، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں تو کیمپین کرتا تھا۔ اس باری ایک ٹکٹ جب تک میرے سے نہیں نظر سے گزرے گا، میں نے کسی کو ٹکٹ نہیں دینا۔ اس بار یہ میں پہلی دفعہ اس باری میں نے صحیح معنی میں دیکھا، جب میں نے لوگوں کی حرکتیں دیکھی، نیشنل اسمبلی میں بھی، پروونشل اسمبلی میں بھی، ادھر
पंजाब में और पख्तूनख्वा की असेंबली में भी जो मैंने लोगों को देखा इस बारी, टिकट किसी और ने उनको दिए हुए थे, और जो मैंने उनकी हरकतें देखी, मैं कभी आगे से कभी मैं कोई टिकट किसी को देने नहीं दूंगा जब तक कि मैं खुद पूरी तरह उसको मुतमईन ना हो जाऊं। तो ये हाँ, ख्वातीन की जो हमारी ख्वातीन गई हैं, इन सारों को तो जो रिजर्व सीट पे अपने आप को बेचा ना, इनको तो जेल में डालना चाहिए। क्योंकि ये तो चले आप कहे ना जी, जो जिसकी हल्का है वो तो कहे, जिसका हल्का है वो तो कहे कि ना जनाब मेरे तो पीटीआई इतनी अनपॉपुलर हो गई थी कि मुझे तो हल्के वालों ने बुरा भला का वोट नहीं दी, महंगाई है, ये है, वो है, तो मैंने तो इसलिए छोड़ दिया पार्टी क्योंकि मैं तो डूब रहा था। चलो मैं जितना भी वो झूठा हो, पैसे लेके उसने किया हो, लेकिन चले समझ आती है रिजर्व सीट पे कैसे कोई जा सकता है। उसने तो सीधा सीधा ज़मीर का सौदा किया, और शर्म आनी चाहिए कि पार्टी एक तोहफा देती है और आप जाके बिक जाए। इनको सीधा जेल में डालना चाहिए ताकि इबरतनाक सजा हो आगे से कि कभी रिजर्व सीट के ऊपर कोई सोचे भी ना अपने आप को, बल्कि इनको तो इजाजत भी नहीं देनी चाहिए लोटा होने की।